بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن علمہ القرآن، بڑا مہربان خدا، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔ خلق الانسان علمہ البیان، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے ان کو اپنا مطلب بیان کرنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، سورج اور چاند ایک مقرر حساب سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں، بیلیں اور درخت اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور اسی نے آسمان بلند کیا اور ترازو انصاف کے لیے قائم کیا۔ الا تطغوا فی المیزان، تاکہ تم لوگ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم نہ کرو۔ والارض وضعها للانام فیہا فاکہۃ ونخل ذات الاکمام، اور اسی نے لوگوں کے نفع کے لیے زمین بنائی کہ اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جس کے خوشوں میں غلاف ہوتے ہیں۔ والحب ذو العصف والریحان، اور اناج جس کے ساتھ بھوسا ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے گروہ جس میں جن اور انسان، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجنہ من مریز من نار، اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھن کھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور اسی نے جنات کو آگ کی شعلے سے پیدا کیا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو انسان اور جن، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہی جاڑے گرمی دونوں مشرقوں کا مالک ہے اور دونوں مغربوں کا بھی مالک ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جنوں اور آدمیوں، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مراج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اسی نے دریا بہائے جو باہم مل جاتے ہیں، دو کے درمیان ایک حد فاصل آڑ ہے جس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے جن اور انسان، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو جن و انسان، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور جہاز جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے رہتے ہیں اسی کے ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے جن اور انسان، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، جو مخلوق زمین پر ہے سب فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف تمہارے پروردگار کی ذات جو عظمت اور کرامت والی ہے باقی رہے گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو پھر تم اپنے مالک کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، اور جتنے لوگ سارے آسمان میں زمین میں ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز ہر وقت مخلوق کے ایک نہ ایک کام میں ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو پھر اے جن اور انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سنفرغ لكم أيها الثقلان، اے دونوں گروہ، ہم عنقریب ہی تمہاری طرف متوجہ ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے گروہ جن و انسان، اگر تم میں قدرت ہے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے ہو کر کہیں نکل کر موت یا عذاب سے بھاگ سکو تو نکل جاؤ، مگر تم تو بغیر قوت اور غلبے کے نکل ہی نہیں سکتے، حالانکہ تم میں نہ قوت ہے اور نہ ہی غلبہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران،
تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر جب آسمان پھٹ کر قیامت میں تیل کی طرح لال ہو جائے گا تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس دن نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ کسی جن سے، تو تم دونوں اپنے مالک کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، گنہگار لوگ تو اپنے چہروں ہی سے پہچان لیے جائیں گے، تو پیشانی کے پٹے اور پاؤں پکڑے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ آخر تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت سے انکار کرو گے؟ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ، پھر ان سے کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جسے گنہگار لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ لوگ دوزخ اور حد درجہ کھولتے ہوئے پانی کے درمیان بے قرار دوڑتے چکر لگاتے پھریں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے دو دو باغ ہے، تو پھر تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دونوں باغ درختوں کی ٹہنیوں سے ہرے بھرے میووں سے لدے ہوئے، پھر دونوں اپنے سرپرست کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان دونوں میں دو چشمے جاری ہوں گے۔ تو اے جنات اور انسان، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان دونوں باغوں میں سب میوے دو دو قسم کے ہوں گے، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی فروش بطائنها من استبرق وجعلنا الجنتین دان فبأي آلاء ربکما تکذبان، یہ لوگ ان فرشوں پر جن کے استر اطلس کے ہوں گے تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے، تو دونوں باغوں کے میوے اس قدر قریب ہوں گے کہ اگر چاہے تو لگے ہوئے کھا لے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس میں پاک دامن غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنے والی عورتیں ہوں گی جن کو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ جن نے، تو تم لوگ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ایسی حسین گویا و مجسم یاقوت و مونگے ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، بھلا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور بھی ہے، تو پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَمِن دُونِهِمَّا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان دونوں باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہے، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مُدْهَامَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دونوں نہایت گہرے سبز و شاداب، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان دونوں باغوں میں دو چشمے جوش مارتے ہوں گے، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ وَالرُّمَّانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان دونوں میں میوے ہے، خرمے اور انار ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ان باغوں میں خوش خلق اور خوبصورت عورتیں ہوں گی، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ وہ حوریں ہے جو خیموں میں چھپی بیٹھی ہے، پھر تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ ان سے پہلے ان کو کسی انسان نے ان کو چھوا تک نہیں اور نہ جن نے، پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ یہ لوگ سبز قالینوں اور نفیس و حسین مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اے رسول، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرامت ہے، اسی کا نام بڑا بابرکت ہے۔